السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان کا آج ہمارا سبق ہے۔ حدیث نمبر 16 متفق علیہ حدیث ہے، ملاحظہ کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن طلحة بن عبید اللہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اہل نجد ثائر الرأس نسمع دوی صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا ترجمہ ہے۔ حدیث ہے کہ حضرت طلحہ ابن عبداللہ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد ثائر الرأس، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا جو کہ نجد قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، ثائر الرأس جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، نسمع دوی صوته اور اس کی ہم دبی دبی سی دھیمی دھیمی آواز سن رہے تھے، نسمع دوی صوته ہم اس کی دھیمی دھیمی دبی دبی سی آواز سن رہے تھے، ولا نفقہ ما یقول اور وہ کیا کہہ رہا تھا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ولا نفقہ اور ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے، ما یقول کہ وہ کیا کہتا ہے، حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، فإذا هو يسأل عن الاسلام تو پتہ چلا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا تھا کہ اسلام کیا ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلۃ دن اور رات میں صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، فقال هل علی غیرهن تو اس شخص نے دریافت کیا اور پوچھ کر مکمل کنفرم کر لیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی مجھے کچھ اور پڑھنا ہے، فقال لا الا ان تطوع تو فرمایا کہ نہیں مگر یہ کہ نفلی طور پر کچھ پڑھو، لا الا ان تطوع نہیں مگر یہ کہ تو نفلی طور پر نماز پڑھا کر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصیام شہر رمضان اور رمضان کے مہینے کے روزے بھی اسلام میں سے ہیں، قال هل علی غیرہ کیا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی میں کچھ اور کروں، قال لا الا ان تطوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہاں مگر یہ کہ رمضان کے نفلی روزے رکھ سکتے ہو، قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں راوی وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مزید تذکرہ فرمایا، الزکاۃ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، فقال هل علی غیرها کیا اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ اور ہے، فقال لا الا ان تطوع مگر یہ کہ تو زکوٰۃ نفلی طور پر دے، مطلب زکوٰۃ نفلی طور پر دے مطلب صدقہ دیا کر، تو نفلی طور پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، نفلی طور پر زکوٰۃ صدقہ ہی بن جاتی ہے۔ قال راوی فرماتے ہیں فأدبر الرجل وهو يقول تو وہ شخص چلا گیا، وهو يقول اور جاتے جاتے وہ یہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص منه قسم بخدا نہ میں اس سے کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کچھ کم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح الرجل ان صدق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص کامیاب ہوا اگر اس نے سچ کر دکھایا، یعنی جو کچھ اس نے وعدہ کیا اگر وہ اس نے کیا تو گویا اس نے سچ کر دکھایا ہے اور یہ اپنے وعدے میں سچا ہوگا، افلح اور اگر اس نے سچ کر دکھایا ہے تو یہ کامیاب ہوگا۔ اگلی حدیث ملاحظہ کیجیے، حدیث نمبر 17 ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او من الوفد قالوا ربیعۃ قال مرحبا بالقوم او بالوفد
غیر خزایا ولا ندامی غیر خزایا ولا ندامہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم ب40 ونهاهم عن 40 أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن 4 عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم ولفظه للبخاری۔ حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک وفد عبد القیس یعنی قبیلہ عبد القیس کا قبیلہ عبد القیس کا قافلہ لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من القوم یہ آنے والی کون سی قوم ہے، او من الوفد یا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آنے والا کون سا قافلہ ہے۔ یہاں پر راوی کو شک ہو گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قوم کہا تھا یا وفد کہا تھا، تو یہ راوی کا شک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لفظ نہیں کہے تھے بلکہ دونوں میں سے کوئی ایک کہے تھے، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ قوم کہا تھا یا وفد کہا تھا۔ بہرحال ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک لفظ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہ کہا تھا من القوم یا تو یہ کہا تھا من الوفد۔ قالو لوگوں نے جواب دیا ربیعۃ قبیلہ ربیعہ کے لوگ ہیں۔ قال مرحبا بالقومی او بالوفدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس قوم کے لیے خوش آمدید ہے، یا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا مرحبا بالوفدی کہ اس قافلہ کے لیے خوش آمدید ہے۔ غیر خزایا ولا ندامہ کہ جنہیں نہ دنیا میں ندامت ہے اور نہ جنہیں دنیا کے اندر شرمندگی ہے، ولا ندامہ اور نہ جنہیں آخرت میں ندامت ہوگی۔ قالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام ان لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر ان مہینوں کے اندر کہ جن میں جنگ و جدال اور لڑائی حرام ہے۔ وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ کفار مضر کا قبیلہ آباد ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار مضر کا قبیلہ آباد ہے جو کہ جنگجو قبیلہ ہے اور یہ ہمیشہ جنگ کرتا رہتا ہے، اگر ہم آئیں گے تو یہ ہم سے جنگ کریں گے، تو لہذا ہم آپ کے پاس صرف ان مہینوں میں آئیں گے کہ جن میں لڑائی کرنا حرام ہے۔ فمرنا تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیجئے بامرن ایک ایسے معاملے کے متعلق حکم دیجئے فصل کہ جو فیصلہ کر دے، ایسا حکم آپ ہمیں دیجئے کہ جو حکم بالکل فیصلہ کر دے اور ایسا فیصلہ کر دے کہ نخبر به من وراءنا کہ جس کے متعلق ہم اپنے جو ہمارے پیچھے کچھ لوگ رہ گئے ہیں گھر پہ ہمارے علاقے میں جن کو ہم چھوڑ کر آ گئے ہیں کہ اس معاملے کی اگر ہم خبر دیں ان لوگوں کو وندخل به الجنہ کہ ہم اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں، تو ایک ایسا امر فاصل اور ایک ایسا فیصلہ سنا دینے والا کوئی آپ ہمیں حکم بتا دیجئے کہ جسے ہم کریں اور اپنے پیچھے رہ گئے لوگوں کو بھی اگر بتا دیں تو ہم اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکیں۔ وسألوه عن الأشربة تو ان لوگوں نے عن الأشربة کھانے پینے کے برتنوں کے متعلق بھی پوچھا، یعنی بہت کچھ پوچھا اور پوچھتے پوچھتے سوالات کرتے کرتے سألوه ان لوگوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الأشربة کھانے پینے کے برتنوں کے متعلق بھی۔ فأمرهم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا ب40 4 باتوں کا حکم دیا، ونہاہم عن 40 اور ان کو منع بھی کیا 4 باتوں سے، 4 باتوں کی نصیحت کی اور 4 باتوں سے روکا۔ امرہم تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کرنے کا بالایمان باللہ وحدہ
صرف اللہ پر ہی ایمان لانے کے متعلق، بالایمان باللہ وحدہ، صرف اللہ پر ہی ایمان لانے کے متعلق، یعنی صرف اللہ پر ایمان لانے کے متعلق کا کیا مطلب ہوا؟ صرف اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم صرف اس بات کو مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے بس یہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس اسی چیز پر ایمان لانے کا حکم دیا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالایمان باللہ وحدہ، یعنی وحدہ کا معنی صرف کے نہیں، بلکہ یہاں پر بالایمان باللہ وحدہ، بلکہ اللہ تبارک بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ ایمان لائیں باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وحدہ اس کی وحدانیت ہونے کے متعلق، جیسے کہ عربی میں کہا جاتا ہے، تو چونکہ وحدہ سے کچھ لوگ یہ معنی نکالیں گے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ایمان لانے کے متعلق ان کو حکم دیا، تو یہاں پر کافی فساد ہوگا اور یہ معنی لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ وحدہ کا معنی یہ ہوگا کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا بالایمان باللہ، اللہ کے متعلق ایمان لانے کے تعلق سے، وحدہ اس کی وحدانیت کے بارے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق ان کو ایمان لانے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں۔ وحدہ کا معنی صرف کیا نہیں ہے، جیسا کہ آپ مثال کے طور پر میں یہ کہوں اسمع الدرس وحدکی، کہ آپ صرف اکیلی تنہا ہی سبق سنائیے، تو وحدہ کی صرف آپ ہی اکیلی تنہا، تو یہاں پر جو معنی ہوگا یہ نہیں ہوگا، اسی وزن کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ پر ہی ایمان لانے کے لیے ان کو حکم دیا، یہ ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا امرہم بالایمان باللہ وحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے لیے ان کو حکم دیا۔ قال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانے کے بعد ان سے کہا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے متعلق جانتے ہو کہ کیا ہے اس کا مطلب؟ قالو، لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں شہادت و لا الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصيام رمضان، زکوٰۃ دینا، یہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا، وأن تعطوا من المغنم الخمس، اور یہ بھی کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرو، کہ یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر گواہی دینی ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دینی ہے، اور پھر عملی طور پر اگر کچھ کرنا ہے تو وہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے مالی طور پر، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں بدنی طور پر، وَأَن تَعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ، اور عملی طور پر یہ بھی کرنا ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفاروں سے جنگ کے درمیان جو مال حاصل کیا جاتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، تو اس مال میں سے چونکہ جنگ لڑنے والے جنگ جن لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، حق پر بھی ہوتے ہیں لوگ، باطل پر بھی ہوتے ہیں، تو حق کی فتح جب باطل پر ہوتی ہے تو باطل کی طرف جتنا مال و متاع ہوتا ہے وہ حق کی جانب آ جاتا ہے، اور حق کی جانب سے لڑنے والے لوگ اس مال کو ایک امیر کے ذریعے اس مال کو تقسیم کر دیا جاتا ہے تمام سپاہیوں کے درمیان، تو اس مال کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور اس مال غنیمت میں سے تمہیں 5واں حصہ ادا کرنا چاہیے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِينَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کو، وہ یہ ہیں عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّةِ، یعنی جہاں تک بات ہے برتنوں کی، تو برتنوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ 4 چیزوں سے منع کیا، عن الحنتم لکڑی والے برتن سے، والدبائی
اور کدو کا جو خول ہوتا ہے، جو ایسا کدو جو پک جائے اور پکنے کے بعد اس کے بیج، جو اس کا دانہ ہے، وہ جھاڑ لیا جائے اور اس کا ایک برتن بنا لیا جائے باقاعدہ، تو اس کدو والے برتن کے استعمال سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ والنقیری، اور نقیر کہتے ہیں ایک ایسے برتن کو کہ جس میں رالا ڈالا گیا ہو، اور رالا ڈالنے کے بعد اس رالے کو برتن کے اندرونی اور بیرونی حصے پر پھیر دیا گیا ہو، یعنی کسی قسم کی دھات لگا دی گئی ہو اس کے اوپر سے۔ در حقیقت وہ مٹی کا ہے، لیکن اس مٹی کے اوپر سے کسی قسم کی دھات لگا دی گئی ہو، تو ایسے برتن، یعنی جس پر جھول پھیر دیا گیا ہو، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، اور بھی کافی سارے معنی ہیں اس کے، کہ جس پر کسی قسم کا جھول پھیر دیا گیا ہو یا دھات لگا دی گئی ہو، تو ایسے برتن سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ والمزفتی، اور ایسے برتن سے کہ جو جڑ کے ذریعے بنایا گیا ہو، یعنی کسی درخت کی جڑ تھی اور اس جڑ کو کھوکھلا کر کے اس کو برتن کے طور پر استعمال کیا جانے لگا ہو، تو ایسے برتن سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ احفظوہن واخبروا بہن من وراءکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں نصیحت فرمائی کہ ان تمام احکام کی جو میں نے آپ کو بتائے، جو کہ کرنے کے لیے بتائے اور جو رکنے کے لیے بتائے، ان تمام کی حفاظت کرنا، اور اخبروا بہن من وراءکم، اور اس کے متعلق ان لوگوں کو بھی خبر دینا جو تم اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں پیچھے چھوڑ آئے ہو جن لوگوں کو۔ تو محترم طالبات، عن الحنتمی والدبائی والنقیر والمزفت، جو یہاں پر 4 طرح کے برتن استعمال کیے گئے ہیں، چونکہ اہل عرب ان برتنوں کو شراب کے لیے استعمال کرتے تھے، چونکہ شراب ایک لیکوڈ چیز ہے، بہنے والی چیز ہے، اور کسی بھی بہنے والی چیز کو اگر زیادہ مدت تک رکھا جائے، جو کہ نبیذ، سرکہ وغیرہ، یعنی انگور اور سرکہ وغیرہ کو ملا کر کے، مکس کر کے، ان کو سڑا کر کے جو شراب بنائی جاتی ہے، یہ مادہ جلد خراب ہونے کی طرف مائل رہتا ہے ہمیشہ، تو اس کو جلدی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کو ان برتنوں کے اندر نہ رکھا جاتا پہلے زمانے میں، اگر اس شراب کو اگر اس طرح کے برتنوں کے اندر اگر نہیں رکھا جاتا، تو شراب چونکہ جلدی خراب ہو جاتی، تو لوگ اس طرح کے برتن بنایا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا، تاکہ شراب کی جو عادت ہے لوگوں کی وہ چھوٹ جائے اور لوگ اصلاح کی طرف آنے لگیں۔ تو شراب چونکہ ختم کرنا مقصد تھا، تو شراب کے جتنے بھی اسباب تھے ان تمام پر پابندی لگانا شروع کی، اور ان تمام میں سے یہ 4 طرح کے برتن بھی تھے۔ ان چاروں طرح کے برتنوں میں صرف اور صرف شراب ہی استعمال کی جاتی تھی، اور شراب رکھی جاتی تھی، جمع کر کے رکھی جاتی تھی، تاکہ وہ کافی دنوں تک چلے۔ تو اس طرح کے برتنوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی دی کی اختیار کی، اور کہا لوگوں کو کہ اس طرح کے 4 برتن استعمال نہ کریں۔ لہذا آج کے دور میں چونکہ شراب نہیں ہے، اور عمومی طور پر ان تمام برتنوں کا استعمال اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس میں شراب رکھی جائے گی، تو لہذا اگر اس طرح کے برتن اگر پائے جا رہے ہیں اور وہ کوئی چیز رکھنے کے لیے اگر استعمال کیے جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کے دور میں وہ والا حکم آج کے دور میں منسوخ مانا جائے گا، تو لہذا کوئی حرج نہیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، آج کا سبق کافی لمبا ہو گیا ہے، چلیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔